مرحبا رمضان 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 رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں بعض ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کی ایک اہم ترین سورۃ الحجرات کے مضامین کا خلاصہ، اور سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ذکر فرمائی ہیں، اخلاق اور آداب کا تذکرہ کیا ہے، جو ایک انسانی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان آداب و اخلاق کو ذکر کیا جائے. آج کے اس درس میں ہم اس مضمون کی تمہید اور کچھ ضروری باتیں ذکر کریں گے. رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے. قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. قرآن مجید کا نزول کیوں ہوا تھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ دراصل قرآن مجید کا بنیادی مقصد انسانی نفوس کا تزکیہ، انسانی معاشرے کی تعمیر، انسانی معاشرے کو ان ہدایات اور تعلیمات سے روشناس کرنا جو اس دنیا میں اس کو اللہ کا بندہ اور ایک بہترین انسان بنا سکے. یہ قرآن مجید کا مقصد ہے. قرآن مجید کی بعض آیات میں جا بجا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد یہ تھا یعلمہم الکتاب، کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، ان کو حکمت کی تعلیم دیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات ان کے سامنے سنائیں. تو تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بنیادی مقصد. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے اس مبارک مہینے میں نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے. قرآن مجید نے جا بجا اور بھی ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے. مثلا ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا لیخرجہم من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور سعادت کی زندگی کی نورانیت کی طرف قرآن نکالے. قرآن مجید کی جو صفات خود قرآن میں ذکر کی گئی ہیں وہ خود اس کے مضمون کا اشارہ ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں انسانوں کو ایک اچھا انسان بنایا جائے، اللہ کا بندہ بنایا جائے، اللہ کی بندگی کے آداب سکھائے جائیں، اطاعت الہی کے آداب اور اس کے تقاضوں سے روشناس کرایا جائے، اور انسانوں کو ان بنیادی اخلاق آداب کی تعلیم دی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر ایک صالح، پاکیزہ، مہذب، اصول پسند اور متوازن معاشرہ وجود میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں عقائد اور اخلاق، توحید کی تعلیم دی، اپنی صفات کا تذکرہ کیا
انسانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، آخرت پر، ملائکہ پر، مرنے کے بعد اٹھ کر دوسری زندگی کے حساب و کتاب اور جنت و جہنم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ کی نازل کی ہوئی مختلف کتابوں کے بارے میں کیا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی تفصیلات ذکر کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ احکام دیے گئے، عبادات کی تفصیل ذکر کی گئی، عقائد اور اخلاق ذکر کیے گئے۔ ایک انسانی معاشرے میں ایک انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، اس کا تعلق پڑوسیوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، انسانی معاشرے کے دوسرے افراد سے کس طرح ہونا چاہیے، زندگی کے مختلف گوشوں میں ربانی ہدایات انسان کو کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ ان سارے امور کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں یہ ذکر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، گویا انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، انسانوں کو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں سے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ کے اطاعت پسند بندے بنیں گے تو کس طرح بنیں گے، ان کو کیا ملے گا، دنیا اور آخرت میں ان کی سعادت مندی اور اللہ کی رضا کس طرح انہیں حاصل ہوگی، اور اگر اللہ سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے پیغمبروں سے، نبیوں سے، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہدایات سے ایک انسان نے بغاوت کی، اس سے منہ موڑ لیا، تو پھر اس کا کیا ہوگا، اس کی محرومی، شقاوت، بدبختی دنیا اور آخرت میں کیسی ہوگی۔ قرآن اس کی تفصیلات کو ذکر کرتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسانی نفوس کا تزکیہ کیا جائے، ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل کی جائے جس میں ایک انسان اللہ کا محبوب و پسندیدہ بندہ بنے، خدا ترس انسان بنے، اور اعلیٰ درجے کی اخلاقی قدروں کا حامل ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ بہت ساری روایات اور احادیث میں بھی قرآن مجید کی ان صفات کی طرف، ان مقاصد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور مختلف پہلوؤں سے اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات معجزہ ہیں، قرآن مجید کا ادب معجزہ ہے، قرآن کی زبان معجزہ ہے، قرآن جن ہدایات اور تعلیمات کو ذکر کرتا ہے ان کے اسالیب معجزہ ہیں، قرآن ہمہ جہت اور ہشت پہلو معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کے انہی معجزاتی پہلوؤں اور انہی عجائبات میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قیامت تک جتنے انسان آتے رہیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کی ہدایات ان کے لیے ویسے ہی تر و تازہ رہیں گی۔ زمانہ کتنی ہی ترقی کر لے، زمانہ علم و اکتشاف اور ایجادات کی کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، قرآن مجید کی تعلیمات بہرحال اس کے لیے روشن ہدایات رہیں گی۔ آج کے اس دور میں جو فیشن کا زمانہ ہے اور ایسی تہذیبیں انسانی معاشروں پر مسلط ہو چکی ہیں جن میں اخلاقی قدریں، روحانیت، اخلاقی ویلیوز، مورل ویلیوز یہ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی ان ہدایات کو پڑھیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو دل اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید جن اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں کے ساتھ انسانی معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے وہ انتہائی بلند اور بہت عظیم ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت، ہر سورت اور قرآن مجید کی ہر تعلیم انسانی معاشرے کی کسی نہ کسی جانب
بنیادی اصولوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اعلیٰ درجے کی تعلیمات، اعلیٰ درجے کی اخلاقی ہدایات، احکام، عبادات، اللہ کی توحید اور اس کی صفات کا بیان کسی نہ کسی پہلو سے ہر آیت میں معجزاتی انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو صورت ہے جس کا درس انشاءاللہ ہم یہاں شروع کریں گے، جس کو سورۃ الحجرات کہا جاتا ہے، یہ صورت تو انسانی اخلاقی اعلیٰ ترین قدروں کے بیان پر مشتمل ہے، بلکہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے انتہائی اہم بنیادی ضوابط اور اصولوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت 26ویں پارے میں ہے اور مدنی صورت ہے، یعنی وہ صورت جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ صورت بنیادی طور پر اطاعت الہی، اطاعت رسول کی تعلیم دیتی ہے اور بندہ مومن کی زندگی میں اس کی ضرورت و افادیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور تقاضوں کی تفصیل بھی اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسانی معاشرے کی اخلاقی قدریں کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کا نام حجرات ہے۔ حجرات دراصل کمروں کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہے ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمرے اور آپ کا وہ گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تھے، ان کمروں کو حجرات کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام ان کمروں کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے نام بہت سے موضوعی ہوتے ہیں، یعنی اس صورت کا نام ایسا ہوتا ہے جو اس کے موضوع اور مضمون کا غماز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نام رمزی اور اشاری ہوتے ہیں، یعنی جن میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے، وہ صورت جس میں اس لفظ کا یا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ رمز اور اشارہ کسی بہت خاص اہم ترین مقاصد قرآن کی طرف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خاص مقصد کی طرف یہ نام اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑی لطیف ترین توجیہ اس صورت کے نام کے تعلق سے شیخ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر محاسن التأویل میں ذکر کی ہے محایمی کے حوالے سے۔ وہ یہ فرماتے ہیں سمیت بها لدلالت آیتها على سلب انسانیت من لا يعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غایت التعظیم ولا يحترمه غایت الاحترام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و تواضع اختیار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا اور لازمہ بھی ہے، اور قرآن مجید کی بڑی بنیادی اور اصولی تعلیم بھی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کی جائے، آپ کا احترام نہ کیا جائے، اور دربار نبوت کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے، یہاں تواضع نہ برتی جائے، تو انسان کے اعمال صالحہ، ایمان، سب کچھ غارت ہو جاتے ہیں، اکانت ہو جاتے ہیں، اور انسان سب کچھ رکھنے کے باوجود اپنے سارے اعمال کے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے احترام کا خیال نہ رکھنا یہ ایک بڑی گستاخی بھی ہے، محرومی بھی ہے، شقاوت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا بڑا بنیادی مقصد ہے۔ تو محایمی یہ کہتے ہیں کہ جس آیت میں یہ لفظ الحجرات ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کا تذکرہ ہے اس صورت کی چوتھی آیت میں، تو جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو آپ کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر گستاخی کے ساتھ پکارتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے عاری ہیں۔ تو گویا یہ آیت
ایسے شخص کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز تخاطب میں گستاخی کرتا ہو، آداب اور تواضع کا خیال نہ رکھتا ہو، احترام کا خیال نہ رکھتا ہو، یہ آیت اس کی انسانیت اور اس کے عقل و شعور کے مسلوبیت پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ مائی میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احترام و ادب و تواضع ان کے ساتھ یہ قرآن کا بڑا بنیادی مقصد ہے، اور قرآن نے اس مقصد کی طرف آیت الحجرات جو یہ لفظ چوتھی آیت میں وارد ہوا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اسی مضمون کو جو بڑا بنیادی مضمون ہے اس صورت کا نام بنا دیا گیا، یعنی ایسا لفظ جو اس صورت کے بنیادی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور اس کا غماز تھا۔ اور دیگر مفسرین نے بھی اسی طرح کی باتیں ذکر کی ہیں، جیسے علامہ وہبۃ الزحیلی نے اپنی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے، تفسیر منیر میں، سمیت سورۃ الحجرات لأن اللہ تعالی ذکر فیہا تأدیب اجلاف العرب۔ قرآن مجید نے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا ہے اس لیے کہ اس میں ان بد اخلاق تندخو عربوں کی تأدیب اور انہیں اخلاق سکھانے کی تعلیم ذکر کی گئی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات یعنی آپ کے کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے تھے، اس انداز سے آواز دیتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے مطابق اور اس کے مناسب حال نہیں ہے۔ اس صورت کا ایک اور عجیب نام دکتور وہبۃ الزحیلی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جو دراصل اس کے مضامین کا اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا ہے کہ اس صورت کا ایک نام سورۃ الآداب والاخلاق، یعنی ایسی صورت جو انسانی معاشرے کو اعلیٰ درجے کی اخلاقی قدروں اور آداب سے روشناس کرنے والی ہے۔ اس صورت میں جو مضامین ہیں ہم انشاءاللہ ان آداب اور اخلاق کا تفصیل کے ساتھ ایک ایک ادب اور ایک ایک اخلاقی تعلیم کا ذکر تفصیل کے ساتھ اگلے دروس میں کریں گے، لیکن آج کے اس درس میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے مضامین پر ایک اجمالی نظر، ایک طائرانہ نظر ڈال لی جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس صورت میں کیا بنیادی بات پیش کی گئی ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ صورت آداب اور اخلاق کے انتہائی اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ذکر فرمایا ہے وَقَدْ انْفَرَدَتْ هَذِهِ السُّورَةُ بِآدَابٍ جَلِيلَةٍ أَدَّبَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا يُعَامِلُونَ بِهِ نَبِيَّهُ مِنَ التَّوْقِيرِ وَالتَّبْجِيلِ۔ یہ صورت ایسے بلند ترین منفرد آداب کے بیان پر مشتمل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے تاکہ وہ اللہ کے نبی کی توقیر و تبجیل، ان کا احترام اور ان کی عظمت کا خیال رکھ سکیں۔ اس صورت کے جو اجمالی مضامین ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اس میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب کا خیال رکھیں، تواضع اختیار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور تخاطب میں عام لہجہ یا نامناسب اسلوب نہ اختیار کریں، ان کے مقام، مرتبے، عظمت اور بلندی کا خیال رکھیں، مقام نبوت کا ادب ملحوظ رکھنا، تواضع اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہ بڑھنا، اپنی رائے کو مقدم نہ کرنا، اپنی ذاتی ترجیحات کو مقدم نہ کرنا، یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں اس صورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک، اور یہی اس صورت کا آغاز ہے، یہی اس صورت کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اہل ایمان کو ایک بہت بنیادی ضابطے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو تذکیر کی جاتی ہے، انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، بلا تحقیق، بلا تصدیق باتوں کو سن کر کوئی اقدام کرنے کے بجائے تصدیق و تحقیق کے معیار کو اختیار کریں، یہ جائزہ لیں کہ کیا بات ہے، کون کہہ رہا ہے، کس حد تک اس میں صداقت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ
ایک انسانی معاشرے کی تعمیر کے لیے بہت بنیادی اور اہم ترین رہنمائی ہے۔ ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے دروس میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ تذکیر کی گئی ہے کہ پیغمبر خدا تمہارے درمیان موجود ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے، وہ اسی کے پابند ہیں، وہ تمہاری آراء اور خواہشات، تمہارے تصورات، تمہارے مشورے کتنے ہی اہم اور کتنے ہی بہتر بظاہر کیوں نہ لگتے ہوں، وہ ان کے پابند نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس لائق ہیں کہ نبی ان لوگوں کی خواہشات کا احترام کریں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کے لیے اگر تم کو منتخب کر لیا ہے تو یہ اس کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے۔ تمہیں اس کا ادراک اور شعور ہونا چاہیے، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی طرف ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 اور 10 میں یہ مضمون ہے اور اہل ایمان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے معاشرے میں ان کا آپس کا تعلق باہمی اخوت کا، ہمدردی کا، اصلاح کا، تعاون کا، مخلصانہ جذبات کا ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کو بلکہ انسانی معاشرے کو گروہی، قبائلی، خاندانی عصبیت سے، اس کے جراثیم سے پاک ہونا چاہیے، بلند کردار ہونا چاہیے۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، اخوت کے خلاف باتیں ہو جائیں، تو پھر یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اور اخوت کا مطالبہ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ان اختلافات کو دور کیا جائے اور جو ایمانی اخوت کو ختم کرنے والے اسباب اور عناصر ہیں ان کو دور کیا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی فکر کی جائے۔ یہ مضمون ہے جو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 11 اور 12 میں اسلامی معاشرے کے اندر اعلیٰ ترین اخلاقی قدریں، باہمی تعامل میں مکارم اخلاق کے متعدد پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے عناصر سے پاک ہو جس میں نفرت، کدورت، ایک دوسرے کے ساتھ بے احترامی، غیبت، کینہ، چغلی، بد کلامی، تجسس جیسے رذائل اخلاق پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان آیات میں جو اس صورت کی بنیادی روح اور اس کی جان ہے اور اعلیٰ درجے کی اخلاقیات پر مشتمل ہے، قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان رذائل اخلاق سے اسلامی معاشرے کو پاک ہونا چاہیے، اور بہت سارے اعلیٰ درجے کے اخلاق کا تذکرہ کیا کہ ان کا حامل ایک انسانی معاشرے کو ہونا چاہیے۔ یہ اس صورت کا بڑا اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی اگلے درس میں ایک ایک تعلیم اور ایک اخلاق کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ بھی انتہائی اہم اور بنیادی مضمون پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 13 میں مساوات انسانی کا عالمی، دائمی، ہمہ جہت، ہشت پہلو ترقی کا اعلان ہے، جس میں صاف بتایا گیا ہے کہ انسانی معاشرے کی بنیاد رنگ و نسل، قبائلی و قومی فخر و غرور پر نہیں رکھی گئی ہے، اونچ اور نیچ پر نہیں رکھی گئی ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ کا معیار نہیں متعین کیا گیا ہے، بلکہ تمام انسان بحیثیت اللہ کی مخلوق سب برابر ہیں۔ کوئی کسی قبیلے، خاندان و نسب یا مال و دولت کی بنیاد پر، وجاہت کی بنیاد پر امتیازی خصوصیات نہیں رکھتا، فضیلت و برتری نہیں رکھتا۔ اگر انسانوں نے فضیلت و برتری کے کوئی معیار قائم کر رکھے ہیں اور اس طرح کے معیار وضع کیے ہیں تو وہ سب فرسودہ، باطل، غلط اور جھوٹے معیار ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی انسانی تکریم کا، اس کی عزت افزائی کا بنیادی اعلان ہے، انسانی مساوات کا اعلان ہے، پوری انسانی برادری کو ایک لڑی میں پرو دینے کی اور سب کی برابری کو ذکر کرنے کا بڑا اعلیٰ درجے کا اعلان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حقیقی معیار کیا ہے انسان کی برتری کا؟
وہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں آیت نمبر 14 سے 18 تک ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ابھی حقیقت اسلام سے ناآشنا تھے، جن کے دلوں میں ایمان کی حقیقی روح نہیں اتری تھی، مگر وہ اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرنے لگے تھے۔ ظاہری کچھ چیزوں کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے تھے، لیکن حقیقتاً ایمان نہ تو ان کے قلب و دماغ میں اترا تھا، نہ شعور و وجدان میں اترا تھا، نہ ہی عمل و تطبیق میں اس کا اثر ان کے زندگیوں پر نظر آتا تھا۔ یہ ایسے نئے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقی روح کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کو ایمان کے تصور کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، دل اور دماغ میں اس کے سوچ کے ساتھ زندگی میں کس طرح سے ایمان کی تطبیق اور ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنا چاہیے، تب جا کر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان صرف تصور کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تصور کا، اعتقاد کا، شعور کا، وجدان کا، روح کا، قلب کا، اور اس کے ساتھ عمل کا، قالب کا، ظاہر کا، اور اس کی روشنی میں پوری زندگی کی تعمیر کا، اس کا نام ایمان ہے، جس میں قلب و قالب، ظاہر و باطن دونوں ایک ہی سانچے میں ڈھل جائیں۔ قرآن مجید نے اس بنیادی مضمون کو یہاں پر ذکر کیا ہے جو اس صورت کے اخیر میں ہے، اور اس کے بعد پھر صورت کے اخیر میں اللہ کی کچھ صفات، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ کا تعارف کچھ ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کی ربوبیت کا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کی یہ صورت انتہائی اعلیٰ ترین مضامین، اعلیٰ درجے کی اخلاقی قدروں اور مکارم اخلاق کے بیان پر مشتمل ہے۔ رذائل اخلاق سے انسانی معاشرے کو پاک کرنا چاہتی ہے، رذائل اخلاق سے اور بد اخلاقیوں اور برے اخلاق سے پاک کر کے اعلیٰ درجے کی قدروں پر انسانی معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتی ہے، اور ایسی تعلیمات اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ان تعلیمات کی کچھ تفصیل اللہ کی توفیق کے مطابق ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔